السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اردو کہانیاں۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں بادشاہ کا ہم شکل کا قصہ۔ امید ہے کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا، اور جو دوست ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی مزید دلچسپ کہانی آپ تک پہنچ سکے۔ محمد اقبال شمس۔ شکار کے دوران ایک بادشاہ اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا، البتہ سپہ سالار ان کے ساتھ تھا۔ وہ جنگل میں بھٹک کر واپسی کا راستہ بھول گئے۔ پریشانی کے ان چہروں پر نظر آنے لگی۔ ابھی تھوڑی سی دیر گزرتی کہ اچانک سپہ سالار چیخا، بادشاہ سلامت! وہ دیکھے، ایک جھونپڑی نظر آ رہی ہے، وہاں چلتے ہیں، یقیناً وہاں سے ہمیں مدد ضرور ملے گی۔ وہ جھونپڑی کے قریب گئے تو سپہ سالار نے آواز لگائی، کوئی ہے؟ تھوڑی دیر میں ایک شخص باہر آیا۔ بادشاہ اور سپہ سالار نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا، حیرت کے مارے دونوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ شخص ہو بہو بادشاہ کا ہم شکل تھا۔ دونوں حیرت سے اس سے دیکھتے رہے۔ پھر سپہ سالار نے اس سے کہا، دیکھیں، ہم شکار کرتے کرتے راستہ بھٹک گئے ہیں، یہاں سے نکلنے میں ہماری رہنمائی کریں۔ وہ شخص بولا، کیوں نہیں، مگر آپ لوگ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، کچھ دیر میں میرے غریب خانے میں آرام کیجیے۔ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، یہ کہہ کر جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے۔ چونکہ وہ کافی تھک چکے تھے، اس لیے آرام کے لیے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ سپہ سالار کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سپہ سالار نے اس شخص کو جھونپڑی سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ باہر آ کر وہ اس شخص سے کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ اندر سونے والا شخص کون ہے؟ جی، کوئی امیر شخص دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اس ملک کے بادشاہ سلامت ہے کیا؟ وہ حیرت سے بولا، ہاں، اور شاید تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری شکل ان سے ہو بہو ملتی ہے۔ اگر ان کے کپڑے تمہیں پہنا دیے جائے تو تم بادشاہ لگو گے۔ کیا واقعی؟ وہ حیرت سے بولا۔ سپہ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یقیناً تم اپنی غریبی سے تنگ ہوگے۔ اگر تم میری ایک بات مانو تو تم ہمیشہ کے لیے اپنی غربت سے نکل سکتے ہو۔ اس نے حیرت سے پوچھا، اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ، ہم کسی چیز میں بے ہوشی کی دوا ملا کر بادشاہ کو پلا دیں گے، ان کے کپڑے تم کو اور تمہارے کپڑے ان کو پہنا دیں گے۔ اس طرح تم بادشاہ کے روپ میں میرے ساتھ محل چلو گے، اور وہاں جا کر دربار کے دوران وزیر خاص کا منصب مجھے دلا دو گے۔ بس تم بادشاہ بن کر شاہی کرسی پر بیٹھے رہنا اور سارے حکم میرے چلیں گے۔ اس طرح ہم مزے کی زندگی گزاریں گے۔ بولو، منظور ہے؟ وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ سن کر سپہ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، چاروں طرف پرندوں کی آوازیں چہچہانے لگی۔ بادشاہ سلامت بیدار ہوئے تو اس شخص نے ان کے لیے ناشتے کا انتظام کیا۔ سپہ سالار نے آنکھوں میں اس شخص کو اشارہ کیا، اس پر اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ پھر اس نے سپہ سالار اور بادشاہ کو قہوہ پیش کیا۔ دیکھو، میں ان کپڑوں میں بالکل بادشاہ لگ رہا ہوں نا؟ سپہ سالار نے نظر بھر کر اس سے دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے بولے، ارے واہ، تم تو بالکل اچھی بادشاہی لگ رہے ہو۔ پھر اس شخص نے فوراً اپنے بائیں طرف دیکھا تو بادشاہ کو غریب کے کپڑوں میں ملبوس بے ہوش پایا۔ سپہ سالار نے کہا، تم نے بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے۔ بادشاہ کو ہم ادھر ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہم محل میں رواج کریں گے، چلنے کی تیاری کرو، راستہ تمہیں معلوم ہی ہے۔ یہ کہہ کر دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ محل پہنچ کر سپہ سالار نے ان سے کہا، آج شام کو جب دربار لگے گا تو تم وزیر خاص کو اس کے منصب سے ہٹا کر گرفتاری کا حکم دو گے، اور اس کی وجہ یہ بتاؤ گے کہ اس نے آپ کی عدم موجودگی میں ملکی نظام کو صحیح طور پر نہیں سنبھالا ہے، اور پھر وزیر خاص کے عہدے کے لیے ہمارا نام تجویز کرو گے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کام ہم مل کر کریں گے، اور تاکہ کوئی شک نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، کل شام کو یہ کام ہو جائے۔ یہ کہہ کر سپہ سالار چلا گیا۔ شام کو دربار لگا۔ آج دربار میں معمولی سے زیادہ افراد تھے۔
دربار میں تمام لوگ بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے۔ بادشاہ سلامت دربار میں تشریف لائے اور شاہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، آج ہم ایک اہم فیصلہ سنانے جا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم ایک غدار کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ سن کر دربار میں ایک شور سا ہونے لگا۔ سب آپس میں کسر پسر کرنے لگے، جبکہ سپہ سالار مسکرائے جا رہا تھا۔ کون ہے وہ غدار عالم؟ ایک وزیر نے پوچھا۔ بادشاہ ایک نظر دربار پر ڈالے اور پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر وزیر خاص کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کر وزیر خاص کے پسینے چھوٹ گئے۔ پھر اچانک بادشاہ کا ہاتھ سپہ سالار کی طرف اٹھا اور پوچھی ہے، وہ غدار سپہ سالار جابر ہے۔ یہ سن کر دربار میں ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ سپہ سالار چیخا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عالم پناہ؟ یہ کہہ کر وہ بادشاہ کے قریب آیا اور سرگوشی میں بولا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وزیر خاص کو اٹھانے کا کہا تھا تم سے، اور تم یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہو؟ ابھی میں سب کے سامنے تمہاری حقیقت بتا دوں گا کہ تم بادشاہ نہیں بلکہ اس کے ہم شکل ہو۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اشارہ کیا۔ سپاہی ایک شخص کو دربار میں لائے۔ سپہ سالار کی نظر جیسے اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ وہ بادشاہ کا ہم شکل تھا۔ وہ کبھی بادشاہ کو اور کبھی ہم شکل کو دیکھتا۔ بادشاہ نے سپہ سالار سے کہا، تم حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ سب کیا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، اصل میں بادشاہ میں ہی ہوں اور وہ میرا ہم شکل ہے، غریب انسان ہے جسے تم میری جگہ بادشاہ بنانے آئے تھے۔ جب تم نے اس شخص کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازش کی تو بظاہر وہ شخص مان گیا تھا، مگر اس کے ایمان نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ اس نے مجھے بے ہوش کرنے کے بجائے تمہیں قہوے میں کچھ ملا کر بے ہوش کر دیا اور مجھ سے اس نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ پھر جب تمہیں ہوش آیا تو وہ خود جھوٹ موٹ کا بے ہوش ہو گیا تاکہ تم اسے بادشاہ سمجھو۔ اس نے مجھے واپسی کا راستہ بھی سمجھا دیا تھا تاکہ میں محل آسانی سے پہنچ سکوں۔ سپہ سالار حیرانگی سے یہ سب سن رہا تھا۔ پھر بادشاہ اپنے ہم شکل سے مخاطب ہوئے، اے نیک انسان، کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ تم سپہ سالار کے ساتھ مل کر بادشاہ بن کر آرام کی زندگی گزار سکتے تھے؟ پھر تمہارا ارادہ کیسے بدل گیا؟ وہ بولا، دراصل حضور والا، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی۔ میں اپنے مختصر زندگی کے لیے آخرت خراب نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی جو آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ بعد میں مجھے بھی مروا سکتا تھا، اور ویسے بھی بے ایمانی کے سونے کے نوالے سے ایمانداری کی ایک وقت کی روٹی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بادشاہ سلامت بولے، لے جاؤ اس سپہ سالار کو اور اسے زندان میں ڈال دیا جائے۔ سپہ سالار کو گھسیٹتے ہوئے لوگ لے گئے ہیں۔ بادشاہ نے اس شخص کو کافی انعام و اکرام سے نوازا اور حکم دیا کہ اس شخص کے رہنے کے لیے ایک گھر کا بھی انتظام کیا جائے اور اسے اس کی ایمانداری کے صلے میں معقول ماہانہ وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید دلچسپ کہانی آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔